السلام علیکم ناظرین، المنظور دارالشفا کی طرف سے میں ہوں حکیم انوار حسین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس فریدی۔ آج ان نوجوانوں کے لیے انتہائی زبردست اور مفید نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں جن کا احتلام کسی دوا سے نہیں رکتا۔ وہ جناب احتلام کا علاج کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زبردست اور مفید ہے۔ یہ احتلام کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو دانت قطروں جریان منی کا مسئلہ ہوتا ہے یا منی میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست مفید اور مؤثر ثابت ہوگا۔ ساتھ میں اگر یہ چند دن استعمال کر لیا جائے تو یہ منی میں اتنی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ جن کو سرعت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی امساک میں کمی ہوتی ہے، یہ امساک بھی پیدا کر دے گا، منی میں رکاوٹ پیدا کر دے گا، قطروں کو جریان کو احتلام کو جناب یوں سمجھ لیں کہ کلا کما کر دے گا۔ زبردست نسخہ ہے اور میرا کئی سالوں سے تجربہ شدہ آزمودہ ہے۔ جن نوجوانوں کا احتلام کسی دوا سے نہیں رکتا، یقین جانے پہلی خوراک سے رک جاتا ہے، یہ اتنا زبردست اور مفید نسخہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل ہیلتھ ٹپس فریدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور یقین جانیں کہ اس چینل پر میں جتنے بھی نسخہ جات اپلوڈ کر رہا ہوں وہ سب کے سب تجربہ شدہ ہیں، آزمودہ ہیں۔ ان کو آپ بنائیے، آزمائیے، فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ جب آپ نسخہ بنائیں گے، آزمائیں گے تو آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ یہ اتنا تجربہ شدہ اور مؤثر نسخہ جات ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف۔ نسخہ کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے موچرس ہے، اس کے بعد گوند کتیرا ہے، اس کے بعد پھلی ککر ہے، اس کے بعد تخم ریحان جو بریک والے ہوتے ہیں وہ ہیں، اور ساتھ میں الائچی خرد ہے جو دوسرا الائچی سبز بھی بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ 20-20 گرام لے لیں اور اس کے ساتھ تخم جوز ماسل اور اکر کرہ جو نمبر 1 والا ہوتا ہے وہ 6-6 گرام لے لیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، موچرس، گوند کتیرا، پھلی ککر، تخم ریحان بریک والے، الائچی خرد، یہ تمام اجزاء 20-20 گرام، اور تخم جوز ماسل اور اکر کرہ نمبر 1 یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 6-6 گرام۔ ان تمام اجزاء کو نا اچھی طرح باریک پاؤڈر کرنا ہے، میدا کی طرح کرنا ہے، تب یہ اچھا کام کرے گا۔ اگر آپ اسے موٹا موٹا کوٹیں گے یا دردرا سا کوٹیں گے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ اس پر محنت کریں، اس کو بالکل باریک کپڑ چھان کریں تو یہ بہت زبردست تیار ہو جائے گا۔ جب یہ اچھی طرح باریک میدا کی طرح ہو جائے تو مارکیٹ سے فل سائز خالی کیپسول لائیں اور ان کو اچھی طرح دبا کر بھر لیں۔ اچھا، کیپسول آپ نے بھر کر رکھ لیے، آپ کا نسخہ مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جس کو احتلام نہیں رکتا یا جس کا احتلام جناب آئے روز احتلام ہوتا ہے، بعض بیچارے ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو ایک رات میں 3-3 4-4 دفعہ احتلام ہو جاتا ہے، یہ ایک کیپسول رات سوتے وقت کھا لیں۔ پانی کے ساتھ کھانا ہے، کھانے سے 2-3 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ کھا کر سو جائیں، پہلی خوراک سے یہ احتلام جو ہے وہ رک جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو احتلام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکتا نہیں ہے۔ جو دوسرا جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جو نوجوان حضرات ہوتے ہیں، ان کا احتلام نارمل ہوتا ہے، رکتا نہیں، اور نہ ہی اسے رکنا چاہیے، کیونکہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، اچھی غذا لیتے ہیں، اس سے جناب وہ جو مادہ منوی ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس نے خارج ہونا ہوتا ہے۔ جب جو منی کا خزانہ ہے وہ پر ہوتا ہے تو اس نے خارج ہونا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں گرمی پیدا ہو جائے، حدت پیدا ہو جائے، یا کسی وجہ سے جو آج کل کے جناب جو حالات چل رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے دماغ گرم ہونے کی وجہ سے، سیکس کی طرف زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے اگر کثرت احتلام کا مسئلہ ہو جائے، بار بار احتلام ہونے لگے، تو اس دوا سے انشاءاللہ جو احتلام ہے وہ نارمل ہو جائے گا، پہلی خوراک سے یہ احتلام رک جائے گا۔ یہ اتنا زبردست مفید نسخہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جن کو قطروں کا مسئلہ آتا ہے، جن کو جناب عام لوگ دانت وغیرہ بھی بولتے ہیں، یا اس کے علاوہ منی میں رکاوٹ نہیں ہوتی، خاص کر جن کو سرعت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس نسخہ کو اگر چند دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو منی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور وہ جو ہے اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ یہ نسخہ بنائیے، فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ مجھے اللہ سے بھرپور امید ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔